يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. معزز حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کائنات میں بھیجا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جس میں تقریباً 315 رسول آئے اور باقی نبیوں کی ایک جماعت آئی۔ رسول اور نبی کے فرق کو سمجھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ کئی بار اس بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب تمام ابن آدم کو بنا لیا تو اللہ نے انسانوں کے قلوب کو دیکھا، تو تمام انسانوں میں سب سے بہترین دل جو اللہ رب العالمین نے دیکھا تو کس کا دیکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ اس کائنات میں سب سے بہترین دل والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ نے جتنے نبیوں کا اس دنیا میں سلسلہ جاری و ساری فرمایا، تمام نبیوں کے ساتھ حواری موجود تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حواری تھے، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں۔ تو تمام نبیوں اور رسولوں کے حواری کا جب اللہ نے قلوب کا معائنہ کیا تو تمام حواریین میں سب سے بہترین حواری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، ان کا قلوب پایا تھا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے لوگ کو جانشین بنایا، ایسے لوگوں کو آپ کا ساتھی بنایا جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی تمام تر وجود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا آپ دیکھیں، نبیوں کا مشاہدہ کریں گے، آپ تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے، نبیوں کی سیرت پر اگر غور و فکر سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین حواری یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے۔ تو انہی تمام صحابہ کی جماعت میں سے آج ایک صحابی کا ذکر، جس کو ہمارا آپ خلیفۃ الراشدین میں سب سے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت پر انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے۔ حضرت علی داماد رسول ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، لیکن جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک چیز معلوم ہوئی جو اس سے قبل میرے علم میں تو کم سے کم موجود نہیں تھی،
وہ روایت مسند وغیرہ میں نقل کی گئی ہے، مسند وغیرہ میں بھی ہے موجود، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مثیل عیسیٰ بھی کہا گیا ہے۔ مثیل عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ میں بھی وہ تمام شے موجود پائی جاتی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے موجود تھی، یعنی جو کردار لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ نبھایا وہی کردار لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ نبھایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیک مثل من عیسیٰ، کہ میں تم میں عیسیٰ کی ایک مثال پاتا ہوں، میں عیسیٰ کی ایک مثال پاتا ہوں، اور وہ مثال کیا ہے؟ ابغضتہ الیہود، کہ جس طریقہ سے عیسیٰ سے نفرت، بغض، عداوت، دشمنی کی تمام حدوں کو یہودیوں نے پار کر دیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے کا کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ کا ایک معمولی سا طالب علم بھی اس بات سے آشنا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نفرت میں اس حدود تک گئے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا تک کا خطاب دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تو کھل کر کے وہ نہیں بول سکتے، اس لیے نہیں بول سکتے کہ پوری یہودیت عیسائیت کے پیسوں پر قائم ہے، لیکن یہ اشارتاً کہیں کہیں بولتے ہیں کہ عیسیٰ جو تھے وہ ایک انسان کی اولاد ہے، اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کی اولاد ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی باپ موجود ہوگا، نقل کفر نہ باشد، یہ کفر ہی ہے، میں بیان کر رہا ہوں آپ کے درمیان، ایک انسان کی اولاد ہے، بس اتنا بول کر کے خاکہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بقیہ عوام اس خاکے کو پر کر لے گی۔ ہم اب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، لیکن یہ انسان کی اولاد کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اور گویا کہ آپ کی ماں یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے بدکردار ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خطاب دیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ مریم صدیقیت کے اس مقام کو پا چکی ہے جس کے آگے عورت کا کوئی مقام بیان نہیں ہوا۔ تو یہودیوں نے نفرت میں اس حد تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد احبتہ النصارى، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے محبت کی ان تمام حدود کو پار کر دیا جس کا عیسیٰ علیہ السلام حقدار نہیں تھے۔ نفرت میں یہودی اور محبت میں نصارہ کہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ میں ایک الہ انہیں بنا دیا، تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گڑھا، یہاں تک کہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، بیٹا ہی نہیں صلبی بیٹا قرار دیا۔ تو محبت میں اس حد تک نصارہ پہنچ گئے، یہ نبی کا فرمان یہاں ختم ہوتا ہے۔ ثم قال یہلک رجلان، یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امت محمد میں بھی دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک گروہ ہوگا محب مفرط، یعنی کہ محبت میں افراط اور تفریط کی حد تک پہنچ جائیں گے، اور یہ کردار ادا کیا حضرت علی کے ساتھ عبداللہ ابن سبا اور ان کی ٹیم نے۔ عبداللہ ابن سبا اور ان کی ٹیم نے، ہم نے پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا میں، عبداللہ ابن سبا نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ آپ علی نہیں، آپ اللہ ہیں، آپ اللہ ہیں۔ نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری چیز موجود ہے جو شیعیت کی سب سے جامع کتاب مانی جاتی ہے۔ حضرت علی کو ان کی محبت میں اتنے حد تک عبداللہ ابن سبا اور ان کی ٹیم پہنچی
کہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ میں اللہ حلول کر چکا ہے، گویا کہ آپ ہی اللہ ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک افسانوی حقیقت ہے۔ غلط ہے یہ۔ اب جتنی بھی کتاب کو اگر آپ پڑھیں، جس طریقے سے ہماری یعنی امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان جو کتاب سب سے معقول ہے وہ بخاری مسلم، اسی طریقے سے ہمارے محدثین نے اسماء الرجال پر بھی کتاب لکھی ہے، یعنی راویوں نے جو حدیث بیان کی ہے اس راوی کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طریقہ سے شیعیت کے اندر میں بھی ایک کتاب ہے جو راویوں پر لکھی گئی ہے، رجال کشی، اس نے باضابطہ عبداللہ ابن سبا کی تصحیح فرمائی ہے اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا۔ عبداللہ ابن سبا کوئی افسانوی نام نہیں ہے، وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ افراط اور تفریط میں اتنے آگے چلے گئے کہ حضرت علی کو ہی اللہ مان لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، کیونکہ ہم اللہ نہیں ہیں۔ وہ صفت جس سے تم نے ہمیں متصف کیا ہے اس صفت کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ آپ نے سزا فرمائی عبداللہ ابن سبا اور ان کی پوری ٹیم کو۔ ایک دوسرا فرقہ آپ کے نفرت میں بڑھا جس کو خوارج کہا جاتا ہے، جس نے کہا کہ آپ کافر ہیں اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ لیکن جب جنگ جمل جنگ صفین کا معاملہ آیا تھا اس وقت آپ نے تحکیم بنایا تھا کہ آپ لوگ فیصلہ کریں کیا کرنا چاہیے، تو خوارج نے ایک جماعت نکالی کہ نہیں حکم تو اللہ ہے، آپ کسی اور کو حکم کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو حضرت علی کے اوپر میں کفر کا فتویٰ لگایا ان خوارج نے، یعنی ایک حد تو محبت کی وہ تھی اور ایک حد نفرت کی یہ تھی۔ حضرت علی نے ان کو بھی فرمایا کہ دیکھو تمہارا جو بھی عقیدہ میرے تعلق سے ٹھیک ہے، لیکن تم بدامنی مت پھیلانا، اگر بدامنی پھیلاؤ گے تو تمہیں سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن کہاں ماننے والے تھے خارجی، ایک طرف ہو کر کے آپ کو تکفیر کا حکم لگاتے چلے گئے۔ بالآخر آپ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ ایک جھنڈا دیا، کس کو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک حکم فرمایا کہ جو بھی میرے ساتھ ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کے جھنڈا تلے آ کر کے کھڑا ہو جائے، اور جو نہیں ہے وہ یہاں کھڑا رہے۔ بہت سارے لوگ وہاں پہنچے، لیکن تقریباً 4,500 لوگ اب بھی خوارج کے ذمے موجود تھے۔ پھر وہ جنگ ہوئی، تمام کے تمام اس جنگ میں مارے گئے، صرف 9 لوگ بچا تھا 4,500 میں۔ پہلے کو جس نے محبت کی حد میں غلو کیا اسے تو آگ کے حوالے کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ لگائی اور جلا دیا، اور اس کے ساتھ جنگ کی خوارج کے ساتھ، اور 4,500 میں سے تمام کے تمام اس جنگ کے اندر مارے گئے، صرف 9 لوگ بچ گیا تھا۔ تو محبت کی ایک حد وہ اور نفرت کی ایک حد یہ تو وہ لوگ ہیں جو بالاجماع اسلام سے خارج ہیں۔ اسلام کے ماننے والے میں بھی 2 گروہ ہیں جسے ہم اور آپ سنی کہتے ہیں۔ سنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس حد تک غلو کیا کہ آپ کو یا علی المدد کہنا شروع کر دیا۔ یہ کھلا شرک ہے، یا علی المدد، یا علی مشکل کشا۔ یہ سنیوں نے یہ عقیدہ گڑھا جو کہ کھلم کھلا شرک ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو نبی سے محبت کا دم یہ لوگ بھی بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کی زبان کبھی یہ نہیں کہتی کہ یا محمد المدد، یا محمد المشکل کشا، یعنی کہ آپ نے نبی کے مقام سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھا دیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ محبت کی حد ہے۔ نفرت کی حد کیا ہے کہ ایک گروہ اس میں ایک ایسا بھی ہے جس نے یہ کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل میں شامل تھے، یعنی حضرت عثمان کو جب قتل کیا گیا اس گروہ میں آپ بھی شامل تھے۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو تم کافر ہو۔
تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت شہادت ہوئی اور ان سبائیوں نے جب آپ کو گھیرا تھا تو آپ کے دروازے پر 2 جانباز کھڑے تھے. کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کون کھڑا کروایا تھا؟ حضرت علی نے. دروازے کا خیمہ اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے جسم میں جان باقی رہے گی. تم حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں کھڑے رہنا. اگر جو شخص اس جنگ میں حضرت عثمان غنی کے قاتلوں میں شامل ہو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی جان کو داؤ پر لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تو یہ فرقہ ناصبی کا ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارا ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکفیر کا حکم دیا. تو یعنی کہ اس امت میں بھی جنہیں اسلام میں ابھی شامل ہے ناصبی اور سنی ہے. سنیت کا بھلے ہی وہ دعویٰ بھرے لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو آپ نے شرک کے اس دہانے کو پہنچ چکے ہیں جہاں مشرکین مکہ بھی نہیں پہنچ چکے تھے. بہر صورت یہ ہے وہ مسیح عیسیٰ کی تمثیل میں وہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے درمیان عرض کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام آپ کی ماں نے اسد رکھا تھا. اس وقت حضرت جناب ابو طالب گھر پر موجود نہیں تھے. جب ابو طالب آئے تو جب نام سنا کہ اسد ہے تو آپ نے اس نام کو کٹوا دیا. نہیں، نام علی ہوگا، تو آپ کا نام علی رکھا گیا. آپ کی 2 کنیت ہے، ابو الحسن اور ابو تراب. ابو الحسن یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کا ایک کنیت ہے ابو الحسن، اور آپ کی ایک کنیت ابا تراب. یہ کنیت کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو وہاں حضرت علی نہیں تھے. آپ نے اپنی لخت جگر سے پوچھا کہ کہاں ہیں ہمارے داماد؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے. کیوں موجود نہیں ہے؟ کہاں گئے ہیں؟ تو ہمارے درمیان انبن ہو گئی ہے. میاں بیوی کے درمیان کس کی انبن نہیں ہوتی؟ لخت جگر کے درمیان بھی ہو گئی. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان انبن ہو گئی. باپ کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہاں گئے؟ تو معلوم نہیں ہے کہاں گئے. انبن ہوئی اور گھر سے نکل گئے. تو آپ کو یہ علم موجود ہوا کہ آپ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وہاں سے نکلے اپنی بیٹی کے گھر سے اور مسجد نبی پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی چادر موجود تھی. کیا خاکساری کی زندگی تھی! ایک چادر آدھا زمین پر بچھائے ہوئے ہیں اور آدھا اوڑھے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم یا ابا تراب، کھڑے جاؤ اے مٹی والوں، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر سوچا کہ اسی کنیت کے ساتھ مجھے پکارا جائے، ابو تراب کہہ کر کے. یہ نبی نے کنیت دی تھی. اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے ساتھ کیا. تو یعنی کنیت جو ابو تراب پڑی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کی بنیاد پر دی تھی. حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں. حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد بھی آگے چل کر کے بنے. زمانہ جاہلیت میں قحط پڑ گیا. حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسے بھی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں قحط پڑ گیا مکہ کے اندر. اور ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے، بہت زیادہ اولاد تھی ابو طالب کے پاس. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 8 سال کی عمر میں تھے تو آپ کے سر سے آپ کے دادا کا سایہ عبد المطلب کا سایہ بھی ختم ہو گیا. تو آپ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کو سونپی اور ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی اور ایسی کفالت کی کہ تاریخ اسلام
دوسرا واقعہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بہت ہی بہترین کفالت کی ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ آپ پر کافی مجبوریاں آ گئی ہیں، مکہ میں قحط پڑ گیا ہے اور آپ معاشی طور پر اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں، تو آپ اپنے چچا عباس کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں جا کر کے آپ نے کہا کہ آپ کا بھائی ابو طالب جو ہے وہ کافی پریشان ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں جا کر کے ان کی پریشانیوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ حضرت عباس اس وقت مضبوط تھے مالی اعتبار سے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ آپ وہاں گئے اور اپنے چچا ابو طالب کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو آپ نے فرمایا، کس نے؟ ابو طالب نے، کہ عقیل کو چھوڑ دو، باقی کے درمیان تم لوگ آپ بات کر لو۔ تو حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، تاکہ چچا کے اس احسان کو کم سے کم کر سکے۔ احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، کم کر سکتے ہیں، تو حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ لی، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کی ذمہ داری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کی مدد فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے تقریباً بعض افراد کہتے ہیں کہ 15 سال چھوٹے ہیں حضرت علی، لیکن صحیح روایت جو ہے وہ 10 سال ہے، جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول سے 10 سال چھوٹے ہیں ابو طالب۔ 10 سال چھوٹے نہیں، 10 سال کی عمر تھی۔ جب 10 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت آپ کی کفالت میں وہ پل رہے تھے۔ کون؟ ابو طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ذہین اور فتین کی تو مثال نہیں، بے شمار ذہانت اللہ نے عطا فرمائی تھی حضرت علی کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایمان قبول کرنا چاہتے ہو تو اپنے باپ سے مشورہ کر لو، ابو طالب سے۔ ذہانت دیکھیے ابو طالب، یہ حضرت علی کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ مجھے اس دنیا میں بھیج رہا تھا تب تو میرے باپ سے مشورہ نہیں کیا، تو میں علی اگر اس اللہ کے دین کو قبول کر رہا ہوں تو میں اپنے باپ سے مشورہ کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ ذہانت دیکھیں آپ، اور کوئی مشورہ نہیں لیا ابو طالب سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مختلف روایات ملتی ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان روایتوں کے درمیان تطبیق پیدا کی۔ تطبیق کس صورت میں تھی کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایمان لائے ہیں۔ یہ تطبیق ہے اور یہ بہتر تطبیق ہے۔ تو 10 سال کی عمر تھی جس عمر میں حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں ایمان کو قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بڑے بہادر تھے، اسلام کے لیے سب سے پہلے جان لٹانے والوں میں ایک نام جو تھا وہ حضرت علی کا ہے۔ ابھی کوئی قربانی نہیں ہوئی ہے مکہ کے اندر میں، لیکن قربانی دینے کی باری آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب دعوت و تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے، جب مکہ کی زمین توحید کے لیے بنجر ہو گئی اور مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے درپے ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور اپنا یہ واقعہ اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، اور دونوں ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس دوران مکہ والوں کی امانتیں
آپ کے پاس جمع تھی۔ دیکھیں نبی کی صداقت اور نبی کی امانت پر مکہ والوں کو اس وقت تک بھی یقین تھا، نہیں تو نبوت ہونے کے بعد آپ سے اپنی امانت واپس لے سکتے تھے، لیکن نہیں لیا۔ وہ جانتے تھے مکہ والے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا، اور صدق و صفا کا تو پیکر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اس رات مکہ کے تمام پہلوان مشرکین آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہیں، تمام دروازوں پر کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج علی تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ آپ نے فرمائیے کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ آج کی رات تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزارنی ہے۔ کوئی معمولی کام نہیں تھا یہ، ہم اور آپ سن رہے ہیں تو لگ رہا کہ بستر ہی پہ تو سونا ہے، ارے بستر نہیں تھا، وہ موت کا بستر تھا۔ مکہ والے قتل کرنے کے فراق میں پڑے ہیں کہ نکلے کہ قتل کر دوں، تلواروں کا سایہ ہے پورے مکہ کے اندر۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے ایک بار صرف کہا تھا حضرت علی سے کہ آج کی رات تمہیں اسی بستر پر گزارنی ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری اس چادر کو اپنے بدن پر رکھ لینا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سو گئے۔ اب جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھی یار غار تلواروں کے اس جھرمٹ میں آپ نکل گئے، تلواروں کے اس جھرمٹ سے آپ نکل کر کے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے بھی ملے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکل چکے ہیں محمد رسول اللہ، جس کا وہ پوری رات انتظار کرتے رہے۔ اللہ جس کا حامی و ناصر ہو جائے اس کا کوئی ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ جب صبح ہوئی دیکھا نکلے ہی، اندر گئے تو دیکھا چادر ہٹا کے تو حضرت علی سو رہے ہیں۔ ان کا غصہ ایک دم بھڑک گیا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہاں گئے؟ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں کہاں گئے، وہ تو تمہارے ہی درمیان سے نکلے ہیں، میرے درمیان سے نکلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی کسی کا انتظار کر رہا ہو مارنے کے لیے اور کوئی اسی کے درمیان سے نکل جائے تو غصہ اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی نے اس کے غصے کو اور بڑھا دیا، اپنی جان کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یہ ہے بہادری، شجاعت مندی، دلیرانہ قدم۔ کہا کہ تمہارے درمیان سے نکلے ہیں وہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی اس کو مارنا پیٹنا ہوا حضرت علی کو مارے اور خانہ کعبہ کے اندر میں بند کر دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کے جن جن کی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی سب کے گھر آپ کی امانتیں واپس کرنے لگے۔ سب سے نا یقین آنے والی بات میں آپ کے درمیان عرض کروں گا۔ جب آپ نے امانت واپس کر دی، گرمی کا وہ موسم اور مکہ کی گرمی، مکہ سے مدینہ تقریباً 480 کلومیٹر ہے۔ حضرت علی کے پاس کوئی ساتھی نہیں ہے جو آپ کا سفر میں ساتھ دے سکے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہجرت کے اس سفر میں آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ کوئی ساتھی نہیں، کوئی مونس، کوئی غمخوار نہیں۔ حضرت علی تنہا مدینہ کی طرف نکل پڑے، تنہا 480 کلومیٹر کا فاصلہ حضرت علی نے پیدل طے کیا ہے۔ پیدل آپ طے کر سکتے ہیں؟ ہم تو 2 کلومیٹر دور پیدل نہیں چل سکتے، 480 کلومیٹر دور۔ کیا خواب تھا، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی نبی کی محبت، نبی کی اطاعت، توحید کی محبت ان کی سینوں میں جمع تھی۔ 480 کلومیٹر دور وہ سفر طے کیا ہے انہوں نے۔ دن بھر کہیں آرام کرتے تھے، اس لیے کہ ریتیلی زمین پر پیدل چپل بھی تو نہیں تھا نا، جوتے آج کے دور کی طرح، پر پاؤں میں چپل بھی نہ رہے ہیں۔
تو ریتیلی زمین پر آپ کیسے چل سکتے تھے؟ دن بھر آرام کرتے تھے اور رات کو اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ اس پرخطر دور میں آپ نے رات کو مدینہ کا سفر کیا ہے، پھر دن میں آرام کرتے رات کو سفر کرتے، پھر دن میں آرام کرتے رات کو سفر کرتے۔ اس طریقے سے کر کر کے آپ 480 کلومیٹر دور کا فاصلہ طے کیا ہے، اور اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم کے گھر پہ موجود تھے، اور آپ ڈائریکٹ وہیں پہنچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشاشت کا کیا اندازہ ہوگا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے اپنے یہ جانثار بھائی کو دیکھ کر کے۔ بھائی بھی ہیں، جانثار بھائی ہے، یہ صحابی تو بعد میں، پہلے تو بھائی ہے، جس نے ایک بھائی کے لیے اپنی جان کو داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کے بعد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی روح کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگائی تھی۔ حضرت کلثوم کے پاس جب اللہ کے رسول موجود تھے تو آپ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت علی جب وہاں پہنچے تو کئی واقعات اس ضمن میں آتے ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد بدر ہوتی ہے، سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ بدر کی وہ لڑائی کیسے ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، وہ پوری تفصیل ہم یہ درس قرآن جب ہوتا ہے ہم نے سمجھا چکا ہے، ابھی ہفتہ 10 دن قبل۔ بدر کے اس مقام میں مسلمانوں کی جماعت اور مشرکین کی جماعت آمنے سامنے ہے۔ جب لڑائی ہونے کی ضرورت پیش آئی، جب لڑائی شروع ہونے والی تھی، تو پہلے کی آج کی طرح لڑائی نہیں ہوتی تھی، پہلے ایک ایک کر کے لڑائی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر اجتماعی طور پر، پہلے انفرادی پھر اجتماعی طور پر لڑائی ہوتی تھی۔ تو ادھر سے 3 لوگ باہر نکلا، عتبہ، ربیعہ، ولید ابن عتبہ، یہ 3 اشخاص، مکہ کا نامور آدمی سامنے آیا۔ تو ادھر سے 3 انصاری صحابی سامنے آئے لڑنے کے لیے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا نہیں، ان لوگوں سے میں کیوں لڑوں گا، ارے ہم تو اپنے خاندان والوں سے لڑنا چاہتا ہوں، اس کو بھیجو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تینوں صحابی کو آپ نے اٹھایا، لڑو۔ حضرت علی کے سامنے عتبہ تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان، ایک ہی بار میں ختم کر دی کہانی ان کی۔ اور ابو عبیدہ ابن حارث نے بھی، حضرت حمزہ نے بھی، تینوں کو نپٹا دیا چند منٹ کے اندر۔ یہ اسلام کی فتح ہے۔ بدر میں جب یہ لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار فرمایا، جسے اسلام کی تاریخ میں یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کو فرق کر دینے والی جنگ۔ اس دن حقیقت بالکل عیاں ہو گئی کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ اس کے بعد بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے بھائی اور ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر آپ کی شادی اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، جس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی تھی کہیں سے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، اور اپنی جگہ چھوڑ کر کے اپنی جگہ پر اپنی لخت جگر کو بیٹھاتے تھے۔ کتنی محبت، یہ محبت کی حد ہے، یعنی اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے اس درجے محبت کی ہے۔ اس بیٹی کا نکاح آپ نے کس سے کیا ہے؟ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر ہے اور نہ ہی کپڑے ہیں بدن پر پہننے کے لیے، صرف ایک ہی چیز ہے، بے مثال شجاعت مندی، بہادری، دلیری، بے مثال تقوی، بے مثال صدق و صفا کا پیکر، بے مثال نبی کی اطاعت کا جذبہ، اور کچھ بھی نہیں ہے دنیا بھی۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا تھا، جبکہ اس دور میں حضرت ابو طلحہ بھی موجود ہیں۔ ابو طلحہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ اس روئے زمین پر اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابو طلحہ کو دیکھنا، یہ جنتی ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ ابو طلحہ بھی موجود ہیں، بہت بڑے بزنس مین، اور حضرت یہ عبد الرحمن بن عوف، اتنے بڑے بڑے صحابی جن کے پاس مال کی کثرت ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابو طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعہ میں کریں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔